السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام تلخیص معانی القرآن کی 16ویں نشست میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ اس نشست میں سورۃ الانعام کی آیت نمبر 74 سے لے کر سورہ کے خاتمے تک کی آیات کا خلاصہ پیش کیا جائے گا۔ آیت نمبر 74 سے آیت نمبر 83 تک میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی دعوت و تبلیغ کا تذکرہ ہے۔ خلیل اللہ نے بت سازی و بت پرستی کو کھلی گمراہی سے تعبیر کرتے ہوئے اپنے باپ کو بت پرستی سے منع فرمایا۔ اللہ نے ابراہیم خلیل اللہ کو نظام کائنات کا مشاہدہ کرایا اور یقین کی دولت سے مالا مال کیا۔ انہوں نے ستارہ پرست قوم کو سمجھانے کے لیے چمکدار تارے کو رب سمجھا، چاند کی ربوبیت کا تذکرہ کیا، سورج کو سب سے بڑا رب کہا، مگر ان کے غروب ہونے پر ان کی ربوبیت کا انکار کرتے ہوئے بے سند معبودان باطل سے مکمل برات کا اظہار فرمایا اور ان تمام سے رخ پھیر کر خالق ارض و سما کی جانب رخ فرما لیا۔ قوم نے حجت کی اور معبودان باطل کا خوف دلایا تو آپ نے ان کے خوف کی نفی کر دی اور رب کائنات کے علم وسیع کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا کہ تم شرک کرنے کے باوجود اللہ کی پکڑ سے خائف نہیں، تو میں موحد ہو کر کیوں کسی سے خوف کھاؤں؟ جو انسان ایمان کو شرک سے پاک رکھتا ہے، امن اسی کو نصیب ہوتا ہے۔ اب تم ہی فیصلہ کرو کہ امن کا مستحق کون ہے اور کون عذاب کا۔ در حقیقت بحث و جدال میں ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا غالب آنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نوازش خاص ہے۔ آیت نمبر 84 سے آیت نمبر 92 تک میں 18 نبیوں کا تذکرہ کیا گیا ہے جنہیں صراط مستقیم کی رہنمائی اللہ ہی نے فرمائی ہے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ ہی نے نبی و رسول بنایا ہے اور ان کو انہی کی راہ پہ چلنے کی صلاح بھی دی ہے۔ پھر اس حقیقت کا برملا اعلان کیا گیا ہے کہ بفرض محال انبیاء و رسول سے بھی شرک سرزد ہو جائے تو ان کے بھی اعمال کار تو برباد ہو جائیں گے۔ اگر کوئی کتاب اور رسول کا انکار کر دے تو اللہ کا دین ان پر ہی موقوف نہیں، وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے دوسری قوم کو پیدا کر سکتا ہے۔ یہودیوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور کتاب اللہ کا انکار کر کے شان الہی میں گستاخی کی ہے، حالانکہ نور و ہدایت سے لبریز تورات نامی کتاب بھی اللہ ہی نے نازل فرمائی ہے۔ یہ اہل کتاب مطلب کی چیزوں کو دکھائے پھرتے ہیں اور بہت ساری باتیں چھپائے رکھتے ہیں، حالانکہ اللہ نے انہیں علم بخشا ہے، لیکن اگر کوئی علم کی روشنی کے بعد بھی قبول حق کرنے سے انکار کر دے تو انہیں اس کی کچھ بحثیوں میں مبتلا چھوڑ دینا چاہیے۔ قرآن من جانب اللہ نازل شدہ بابرکت کتاب ہے، کتب سابقہ کی تصدیق کرنے والا ہے، شہر مکہ اور اطراف و اکناف کے لوگوں کی رشد و ہدایت کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ جس شخص کا ایمان آخرت سے متعلق درست ہوگا وہ ضرور اس کتاب ہدایت پر ایمان لائے گا اور اپنی نمازوں کی محافظت بھی کرے گا۔ آیت نمبر 93 سے 94 تک میں افترا پرداز، نبوت و رسالت کا جھوٹا دعوے دار سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ فرشتے سکرات موت کے وقت ایسے ظالموں سے ہاتھ
بڑھائے کہیں گے نکالو اپنی جان، ناحق بولنے اور اعراض و تکبر کی وجہ سے رسوا کن عذاب کا مزہ چکھو۔ ایک غیبی آواز آئے گی کہ آج قسم پرسی کی حالت میں کیوں ہو؟ کہاں گیا تمہارا ٹھاٹ باٹ؟ کہاں گئے تمہارے یار و مددگار؟ کہاں ہے تمہارا کر و فر؟ ان سے تمہارا رشتہ ٹوٹ گیا اور سارے دعویٰ بے حقیقت ہو کر رہ گئے۔ آیت نمبر 95 سے آیت نمبر 115 تک میں کرشمہ قدرت کا تذکرہ ہے۔ اللہ دانے اور گٹھلی کو پھاڑ کر سرسبز شاداب درخت نکالنے والا ہے، مردہ سے زندہ اور زندہ سے مردہ نکالنے والا ہے، رات کی تاریکی چھانٹ کر صبح نمودار کرنے والا ہے، رات کو باعث سکون اور شمس و قمر کو حساب کا معیار بنانے والا ہے، خشک و تر میں ستاروں کے ذریعے راستوں کی رہنمائی کرنے والا، صرف ایک جان سے بنی نو انسان کو پیدا کرنے والا، مقام رہائش دنیا اور مقام ودا قبر سے دوچار کرنے والا اللہ ہی ہے۔ عقل و دانش کا استعمال کرنے والا نشانی قدرت کے ذریعے دولت ایمان حاصل کر لیتا ہے، وہی باران رحمت سے انواع و اقسام کے نباتات اگاتا ہے، سرسبز شاداب کھیتوں میں قسم قسم کی اناج اور میوہ جات پیدا کرتا ہے۔ جب ہم ملے جلے ہم شکل ہوتے ہیں مگر لذت و ذائقہ الگ الگ ہوتے ہیں۔ ان نوادشات اور نشانیوں کے باوجود جنوں کو اللہ کا شریک ٹھہرانا، اس کے لیے بیٹے اور بیٹیاں تصور کرنا باطل عقیدہ اور نظریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام شرکیات سے پاک اور بلند بالا ہے۔ آسمان و زمین کو بغیر کسی نمونے اور بغیر کسی آلات و ذرائع کے پیدا کرنے والا اللہ ہی ہے۔ اللہ کے لیے بیوی بچہ تصور کرنا سراسر لغو باطل ہے۔ اللہ ہی خلاق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، ہر چیز کا نگہبان ہے۔ اس جہاں میں اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا مگر وہ ہر چیز کو احاطہ کیے ہوا ہے، لہذا انکار کی جرات نہ کی جائے۔ اس حقیقت کو سمجھانے کے لیے اللہ کی جانب سے بصیرت افروز باتیں آ چکی ہے۔ سوجھ بوجھ سے کام لینے والا ہدایت یاب ہوگا اور جو اندھا بن جائے گا وہ اپنا ہی نقصان کرے گا۔ کوئی کسی پر نگراں نہیں ہے۔ اتمام حجت اور توحید کی معرفت کے لیے مختلف انداز و پیرائے میں قرآنی آیتیں سنائی جا رہی ہیں۔ آپ کو خطاب کیا گیا ہے کہ مشرکوں کی باتوں سے اعراض کرتے ہوئے وحی الہی کی پیروی کیجیے اور اللہ کی وحدانیت کا اعلان کیجیے۔ صرف نصیحت کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، حق منوانا آپ کا کام نہیں ہے۔ معبودان باطل کو برا بھلا نہ کہا جائے ورنہ مشرکین جہالت کی بنا پر اللہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیں گے۔ ہر شخص اپنے عمل کا ذمہ دار ہے، مرنے کے بعد اپنے نتائج سے خبردار ہوگا۔ جو لوگ نشانیوں کے مشاہدہ کے بعد کفر و شرک پر ڈٹے رہتے ہیں، اللہ ان کی آنکھ اور دل و دماغ الٹ دیتا ہے، پھر حق کو سمجھنے اور دیکھنے کی توفیقی نہیں رہتی۔ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 111 سے آیت نمبر 117 تک میں معجزات کی فرمائش منکرین کا وتیرہ رہا ہے۔ اگر آسمان سے فرشتے اتر کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت دے دیں، مردہ قبروں سے نکل کر ان سے باتیں کرنے لگ جائیں، دنیا جہاں کی ساری خبریں انہیں سنا دی جائیں، پھر بھی عناد و سرکشی کی بنیاد پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ تعالیٰ زبردستی منوا سکتا ہے، لیکن ایسا کرنا اس کی حکمت اور نظام تکوینی کے خلاف ہے۔ ہر دور میں نبی اور رسول کی دشمنی انسان اور جنات نے کی ہے۔ شیطان کی ملمہ سازی سے ان کے اعمال ان کی نگاہ میں خوشنما معلوم ہوتے ہیں۔ اہل ایمان کسی چکنی چپڑی باتوں میں کان نہیں دھرتے، بلکہ قرآن کو منزل من اللہ، مبنی بر حقیقت و صداقت یقین کر کے ریب و منون سے دور سمجھتے ہیں۔ اللہ کی بات بدلی نہیں جا سکتی۔ اکثریت کی راہ محض وہم و گمان کی راہ ہوتی ہے جس پر چلنا گمراہی ہے۔ دنیا میں اہل حق ہمیشہ قلیل تعداد میں رہے ہیں۔ اللہ ہدایت یافتہ اور گمراہ لوگوں کو اچھی طرح جانتا ہے۔ آیت نمبر 118 سے لے کے آیت نمبر 121 میں اہل ایمان کو حلال چیزوں کے کھانے کی اجازت ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، ایسے کھانوں میں کوئی قباحت نہیں، اور جس پر اللہ کا نام نہیں لیا جائے اس کا کھانا منع ہے۔
پھر حرام چیزوں کی ایک فہرست گنائی گئی ہے۔ حالت استقرار میں حرام چیزیں بھی مباح ہو جاتی ہے۔ حد سے تجاوز کرنے والے بے شمار لوگ علم کے بغیر محض اپنی خواہشات سے لوگوں کو گمراہ کرنے میں مصروف ہیں۔ ظاہر و باطن ہر طرح کے گناہ سے بچا جائے، کیونکہ گناہ گاروں کو ان کے گناہ کا بدلہ مل کر رہے گا۔ جس ذبیحہ پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا ہو اس کا گوشت حرام ہے۔ شیطان کی اطاعت سے بھی انسان مشرک بن جاتا ہے۔ آیت نمبر 122 سے آیت نمبر 130 میں نور ہدایت سے سرشار، ظلمت و ضلالت میں گرفتار یکساں برابر نہیں ہیں، ان کے انجام بھی برابر نہیں۔ ہر آبادی کے سرآوردہ لوگ اسلام کے خلاف مکر و فریب کر کے بڑے مجرم بن جاتے ہیں، اپنے دام فریب میں الجھتے چلے جاتے ہیں، انہیں احساس و شعور بھی نہیں ہوتا ہے۔ کافروں کا خود اپنے اوپر وحی کے نزول کا مطالبہ ضد و ہٹ دھرمی ہے، جبکہ نبوت و رسالت اللہ کا خصوصی فیضان ہے۔ وہی مناسب سمجھتا ہے کہ کس کو دی جائے، اور جسے ہدایت دینا چاہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو محروم ہدایت رکھنا چاہتا ہے اس کا سینہ تنگ کر دیتا ہے۔ اسلام کی راہ صراط مستقیم ہے، یہی اللہ تک پہنچنے کا واحد راستہ ہے۔ صراط مستقیم پر گامزن لوگوں کے لیے سلامتی کی جگہ جنت ہے۔ بروز قیامت گمراہ اور گمراہ گر لوگوں کا اقرار جرم ہوگا کہ نبی اور رسول تشریف لائے تھے، لیکن ہم نہیں دنیاوی زندگی کے فریب کاری مبتلا ہو کر انکار کر دیا تھا۔ آیت نمبر 131 سے آیت نمبر 140 تک میں رسول کی بعثت کا مقصد اتمام حجت ہے۔ غافلوں کو اس وقت تک ہلاک نہیں کیا جاتا ہے جب تک کہ اس کو خبردار نہ کر دیا جائے۔ ہر ایک کو اعمال کے مطابق درجات عطا ہوں گے۔ اللہ ایک قوم کو تباہ کر کے دوسری قوم کو لا سکتا ہے۔ قیامت ضرور قائم ہوگی، اعمال کے مطابق بدلہ کا انتظار کرنا چاہیے۔ مشرکوں کی حرکت پر گرفت کی گئی ہے۔ یہ لوگ کھیتیوں اور مویشیوں میں اللہ کے ساتھ نام نہاد معبودان باطل کا بھی حصہ مقرر کرتے ہیں۔ شریکوں کے حصہ سے اللہ کو کچھ نہیں دیا جاتا، البتہ اللہ کے حصے میں سے شریکوں کو بھی دے دیا جاتا ہے۔ معبودان باطل کی رضا جوئی کے لیے قتل اولاد جیسی سنگ دلانہ رسم پر قدکن لگایا گیا ہے۔ حلال و حرام کا اختیار کسی کو نہیں ہے، حلت و حرمت کا مالک اللہ ہے۔ حلال کو حرام ٹھہرانا افتراء پردازی ہے، جہالت و ضلالت کا نتیجہ ہے۔ آیت نمبر 141 سے آیت نمبر 145 تک میں نوادشات ربانی کا تذکرہ ہے۔ باغات، غلہ جات، میوہ جات، انعامات الہی جن کے حقوق کی ادائیگی لازمی ضروری ہے، حلال کھانے کی اجازت ہے اور فضول خرچی کی ممانعت ہے۔ چوپائے جانوروں کی حلت کا تذکرہ ہے۔ اتباع شیطانی میں ان کے کھانے سے گریز کرنا درست نہیں۔ 8 قسم کے جانور، 8 قسم کے نر و مادہ جانور حلال ہیں۔ بھیڑا بھیڑی، بکرا بکری، اونٹ اونٹنی، گائے بیل، ان کو حرام تصور کرنا افتراء پردازی ہے۔ مردار، بہتا ہوا خون، سور کا گوشت، غیر اللہ کے نام کا مشہور کیا ہوا دانا و کھانا اور جانور حرام ہے، البتہ مجبور محض انسان کے لیے بقدر صد رمق مباح ہے۔ آیت نمبر 126 سے 150 تک میں یہودیوں پر بطور سزا ناخن والے جانور چرند ہو یا پرند، گائے بکری کی چربی حرام ہے۔ مشرکین مکہ پر تکذیب رسالت کے سبب عذاب نازل ہو جانا چاہیے، مگر رب کائنات کی رحمت واسعہ کے سبب محفوظ ہیں، ورنہ مجرموں سے اللہ کا عذاب ٹالا نہیں جا سکتا ہے۔ مشرکین علم کے بغیر محض اٹکل بچی باتیں بناتے ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو بزور و زبردستی ایماندار بنا سکتا ہے اور شرک سے بیدار کر سکتا ہے، کیونکہ اس کے پاس حجت بالغہ ہے۔ لوگوں کی خواہشات کے مطابق راہ چلنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ اگر کوئی بلا دلیل حلال کو حرام ٹھہرا دے تو مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا ساتھ نہ دیں۔ آیت نمبر 151 سے 165 تک میں حرام چیزوں کی فہرست بیان کی گئی ہے۔ شرک کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، روزی کی کمی سے قتل اولاد، کھلی چھپی برائی کا ارتکاب، ناحق قتل، مال یتیم کھانا، ناپ تول میں کمی کرنا، ناانصافی، عہد شکنی وغیرہ حرام ہیں۔ ان کو حرام تسلیم کرتے ہوئے ان سے اجتناب کرنا صراط مستقیم پر گامزن ہونا ہے۔ صراط مستقیم کے سوا سارے راستے ضلالت و گمراہی کے راستے ہیں۔ تورات بھی نیک روی اختیار کرنے والوں کے لیے تکمیل نعمت کا سامان ہے۔
جس میں تفصیل ہے، جو سراپا ہدایت و رحمت ہے۔ قرآن بابرکت کتاب ہے، اس کی اتباع اور اس کا تقوی اختیار کرنے سے رحمت حاصل ہوتی ہے۔ قرآن کا نزول اتمام حجت کے لیے ہوا ہے۔ نشانیوں کے ظہور کے بعد ایمان لانا معتبر نہیں ہے۔ فرقہ بندی کرنے والوں سے رسول اللہ کا کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان کا معاملہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچ کر ہی حل ہوگا۔ نیکی کا بدلہ 10 گنا اور برائی کی سزا اسی کے بقدر دی جائے گی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کرایا گیا کہ اللہ کے فضل سے میں صراط مستقیم پر قائم ہوں۔ یہی راستہ ابراہیم خلیل اللہ کا راستہ ہے۔ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا سب اللہ کے لیے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ میں فرما برداری میں سب سے پہل کرنے والا ہوں۔ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ بارگاہ الہی میں تمام تر اختلافات کا فیصلہ برحق ہو جائے گا۔ خلافت عرضی کا صحرا، رفعت و بلندی کا تمغہ آزمائش کے لیے دیا جاتا ہے۔ ارتکاب جرم پر سزا اور طلب مغفرت پر معافی بھی عطا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے الہی ان آیات پر ہمیں عمل کرنے اور صحیح عقیدہ لانے کی توفیق مرحمت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔